بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ میں نے اسلام کو اجنبی کیوں کہا؟ بہت سارے کمنٹس آئے، لوگ پوچھتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے۔ اس سے پہلے جو میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس میں اسلام جب آیا تھا تو اجنبی کی حیثیت سے آیا تھا، تو لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کا یہ بات کا مطلب کیا ہے۔ بات پہ دھیان دیجیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے وہ پورا کے پورا سسٹم، پورا کے پورا نظام، پورا کے پورا مکمل قانون لے کر نہیں آئے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکمل زندگی گزارنے کا طریقہ لے کر آئے۔ آج جس اسلام کی ہم کو پہچان ہے، جس اسلام کو آج ہم پہچانتے، وہ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ وہ اسلام کے 5 ارکان ہیں: کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بس اسلام کے 5 ارکان۔ اسی کی ہم کو پہچان ہے، اس سے زیادہ اسلام کی ہم کو پہچان نہیں ہے۔ اس لیے میں نے اسلام کو اجنبی کہا۔ اللہ کے واسطے بات میں غور کیجیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے سب نے پورا زندگی گزارنے کا طریقہ لے کر نہیں آئے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قدم قدم پر رہنمائی، قدم قدم پر رہنمائی، قدم قدم پر رہنمائی، مکمل رہنمائی، پورا کے پورا زندگی گزارنے کا طریقہ، پورا نظام، پورا سسٹم، پورا قانون لے کر آئے، جس سے آج ہم واقف نہیں ہیں، جس کی آج ہم کو پہچان نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے پچھلے ویڈیو میں یہ کہا تھا کہ ہمارے بیچ میں رہ کے بھی ہمارے ساتھ میں، ہمارے بیچ میں کیا، ہمارے نام کے ساتھ اسلام کا نام جڑا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان کہتے ہیں اسلام والے کو، ہمارے ساتھ رہ کے بھی ہم کو اس کی پہچان نہیں ہے، تو پھر اجنبی ہی ہوا نا، اس کا مطلب اجنبی ہوا۔ اللہ کے واسطے بات کو سمجھیے۔ دین کے 5 شعبوں میں غور کیجیے، 5 کے 5 شعبے میں غور کیجیے اور اس پہ پورا عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ مصلی سے اٹھے جھوٹ شروع، مصلی سے اٹھے دھوکے شروع، مصلی سے اٹھے جانماز سے اٹھے غیبت شروع، چغل خوری شروع۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ سمجھیے اچھی طرح سے بات۔ ہمارا جو ایمان ہے وہ تصدیق بالقلب والے ایمان نہیں ہے، اور ہم جس اسلام کے اوپر آج ہم عمل کر رہے، تو صرف اور صرف ہم جس کو پہچانتے نا، وہ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ ہماری پوری زندگی اگر کرنے کا بھی اگر ہم نے سوچے بھی نا، تو صرف اس پہ عمل کرنے کا سوچیں گے، اس سے زیادہ سمجھدار نہیں، اس سے زیادہ کہ ہم کو پہچان نہیں ہے۔ تو جن باتوں کی پہچان نہیں ہے اس کو اجنبی کا، اس کو اجنبی کا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے لوگ پتھروں کو پوجتے تھے، وہ معبود سے ناواقف تھے، معبود کو نہیں پہچانتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معبود کی پہچان کرائی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے قطع رحمی تھی، رشتے ناتوں کو توڑتے تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑنا سکھایا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی عزت کرنا سکھائی۔ ہر بات میں غور کر کے دیکھو، ہر بات میں غور کر کے دیکھو۔ برائی پر بھلائی کے غلبے کے واسطے بھیجے گئے تھے ہمارے نبی۔ آج ہم جس اسلام سے واقف ہے، جس کی ہم کو پہچان ہے نا، وہ صرف اس کا ایک حصہ ہے، پارٹ آف دا دین ہے، دین کا ایک حصہ ہے، پورا دین نہیں ہے۔ یہ وجہ ہے کہ وہ برائی کے اوپر اثر نہیں کر رہا۔ اللہ کے واسطے بات کو سمجھیے۔ اگر کسی نے ہمارے گھر کے پاس کچھ بھی کوڑا کرکٹ کچھ بھی لا کے ڈالا تو ہم برداشت کریں گے؟ نہیں، آج یہ کچرا لا کے ڈالا، کل وہ لائیں گا، وہ لائیں گا، ایسا سب مل کے لائیں گے اور میرے گھر کے پاس گندگی کا ڈھیر کر دیں گے۔ کبھی برائی پہ بھی غور کرو، کتنی برائی ہے ہمارے آس پاس، سوچو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں ہر بھلائی کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ اگر
ایمان کا سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ جب تم کسی برائی کو ہوتا ہوا دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روکو. سب سے پہلا درجہ یہ ہے. اگر تم کسی برائی کو ہوتا ہوا دیکھو تو اس کو زبان سے اگر روکے تو یہ دوسرا درجہ ہے. اور اگر دل میں برا محسوس کرے تو یہ تیسرا آخری درجہ ہے. اللہ رحم کرے. ہم برائی کو برائی بھی نہیں سمجھتے. برائی کو برائی بھی نہیں سمجھتے تو ہمارے ایمان کا کون سا درجہ سمجھا جائے گا. یہ وجہ ہے کہ اگر اجنبی لفظ پہ بھی تھوڑا غور کر دیے نا کہ یہ کیا بتا رہے صاحب، اجنبی کا کیا مطلب ہے. باقی کی باتوں سے ہم ناواقف ہیں. صرف اسلام کے 5 ارکان سے واقف ہے، باقی کی پہچان ہم کو نہیں ہے. اے اللہ کہنے سننے سے زیادہ غور و فکر کر کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین.